قیامت تک جتنے انسان اور مخلوق آئے ہیں، ان میں سب سے افضل ترین مخلوق اشرف المخلوقات انسان کو اللہ رب العالمین نے بنایا، اور اس اشرف المخلوقات انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین یکے بدیگر زمانہ در زمانہ انبیاءوں کو، رسولوں کو دنیا میں بھیجا، تاکہ انبیاء کرام اور رسول اکرم یہ لوگ ہم انسانوں کی صحیح رہنمائی کر سکے، صحیح سرپرستی کر سکے۔ چنانچہ احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ انسان کی رہروی کے لیے اللہ رب العالمین نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر بھیجے ہیں۔ ان میں سب سے اول اور پہلے پیغمبر کا نام سیدنا آدم علیہ السلام ہے، اور سب سے اخیر میں جس پیغمبر کو اللہ رب العالمین نے دنیا میں بھیجا وہ ہمارے نبی، آپ کے نبی، نبیوں کے نبی، رحمت للعالمین امام المجاہدین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ لیکن یہ جو انبیاءوں کا سلسلہ ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم کرنا ہے، بند ہونا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ انبیاء کا جو سلسلہ تھا اس سلسلہ کو ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیں گے، بند کر دیں گے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ اے نبی آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انبیاءوں کا جو رہنمائی کرنے کا مخلوق کو یہ جو مشن ہے یہ مشن قیامت تک جاری رہے گا، اور اس مشن کی ذمہ داری آپ کے امتیوں کے جو علماء ہوں گے، آپ کے امتی کے جو جاننے والے ہوں گے، سماج میں جن کی باتوں کی اہمیت دی جاتی ہے وہی لوگ ان کام کو انجام دیں گے، کیونکہ رہنمائی کرنا قوم کا یہ ضروری ہے دنیا پیدا کرنے سے لے کر قیامت تک۔ اگر انسان کی صحیح گائیڈ نہیں کیا جائے، انسان کو نصیحت کی باتیں نہیں بتائی جائے، انسان کو صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کی صلاحیت نہ سمجھائی جائے، صحیح اور غلط اس کو نہ اس کے سامنے اجاگر کیا جائے، تو انسان راہ سے بھٹک جائے گا، اور یہ مشن جس طرح دنیا بنانے سے لے کر چلا آ رہا ہے یہ قیامت تک اسی طرح چلتا رہے گا، اور اس کام کو اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر جاری و ساری رکھنے کے لیے کہا گا۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ تم مومنوں کو نصیحت کیا کیجئے، مومنوں کو نصیحت کرتے رہا کرو، وَتَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کیونکہ یہ نصیحت، یہ وعظ، یہ سمجھانا، یہ گائیڈ مومنوں کے فائدے کے لیے ہوگا، مومنوں کو صحیح راہ پر چلانے کے لیے ایک مشن ہوگا، صراط مستقیم پر لانے کے لیے مومنوں کو نصیحت کرنا پڑے گا، جس کی بنا پر آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں سے علماء حضرات، سمجھدار انسان اپنے قوم کی صحیح رہنمائی کرتے ہیں، جگہ جگہ کانفرنس ہوتا ہے، جگہ جگہ وعظ و نصیحت کا پروگرام ہوتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو انسان کے دل میں طرح طرح کے خیالات پیدا ہوگا، گناہ کے مادہ دلوں میں تیار ہوگا، اور اس کے دل میں جو ایمانی نور ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے آج کل تو بڑا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے کہ ہر انسان کے پاس موبائل ہے، وعظ و نصیحت کی باتیں سنتے ہیں، اور یہ سننا بھی چاہیے،
تاکہ انسان کو غلط سے بچنے کا اور صحیح کام کرنے کی ایک پاور ملے، انسان کو صحیح کام کرنے کا دلوں میں جذبہ تیار ہو۔ اگر انسان کو نہیں سمجھایا جائے گا، اگر اس کے دلوں میں ایمانی پاور پیدا نہیں کیا جائے گا تو انسان گناہ کے راستے پر چلتا جائے گا اور اس کا دل آہستہ آہستہ سیاہ ہو جائے گا، وہ نماز کو چھوڑتا جائے گا، زکوٰۃ کی اہمیت اس کے دل سے ختم ہو جائے گی، اسلام کی حقانیت اس کے دل میں برقرار نہیں رہے گا۔ اسلام جو ایک اچھا اور عمدہ مذہب ہے، اسلام جو انسان کی زندگی کا ایک اٹوٹ حصہ ہے، یہ اس کے دل سے نکلتا جائے گا، جس کے لیے انسان کو جگہ جگہ اور کبھی نہ کبھی نصیحت کی باتیں سنانی چاہیے، نصیحت کے باتیں ان کو بولنا چاہیے، اور اسی کام کے لیے کہیں علاقے میں، ہر علاقے میں جلسے کا پروگرام ہوتا ہے، وعظ و نصیحت کا انتظام کیا جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں، سنتے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ جلسے کا جو انتظام کیا جاتا ہے، جلسے میں جو بلایا جاتا ہے، زیادہ تر لوگ جلسوں کے باہر گھومتے پھرتے ہیں۔ جلسوں میں جو آ کر بیٹھنا چاہیے، دین کی باتوں کو، وعظ و نصیحت کو سننا چاہیے، ہم لوگ اس کام کو زیادہ توجہ نہیں دیتے، بلکہ ادھر ادھر گھومنے کو ہم ترجیح دیتے ہیں، جس کی بنا پر اکثر علاقے کے جلسوں کا جو رپورٹ ہے وہ خراب سے خراب ہوتا جا رہا ہے۔ حالانکہ وعظ و نصیحت کے بارے میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کہیں دینی مجلس ہو جہاں قرآن و حدیث کی باتیں سنائی جا رہی ہو، جہاں قرآن و حدیث اور شریعت کو سامنے رکھ کر لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہو، اللہ رب العالمین کے طرف سے ایسے مجلسوں کے لیے خصوصی طور پر سکینہ نازل ہوتا ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، رحمت کے فرشتے ایسے مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر جلسوں میں پنڈال کے سامنے بیٹھنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، دکانوں میں گھومنے پھرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں ایمان کی جو حقانیت وہ دل سے ختم ہوتی جا رہی ہے، قرآن و حدیث کی محبت ہمیں سننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث کی باتیں اکثر سننا چاہیے، بار بار سننا چاہیے، تاکہ ہم گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں میں جو سیاہ دھبا آ گیا تھا، سیاہ داغ لگ گیا تھا، وہ ختم ہوتی جائے۔ اس کے لیے وعظ و نصیحت کی باتیں سننا ضروری ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں کہ کسی نے بہت ساری لکڑیاں جمع کی اور جمع کرنے کے بعد اس کو آگ لگایا، جلایا، جل کر جب وہ راکھ ہو جاتا ہے تو دور سے دیکھنے والے اس کو دیکھ کر یہ سمجھتا ہے کہ اس کے اندر کوئی آگ نہیں ہے، لیکن جب قریب سے جا کر اس پر پھونک ماریں گے تو اندر سے اس کی آگ محسوس ہوتی ہے۔ یہی حال ہم مومنوں کا ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں میں ایک سیاہ دھبا آ چکا ہے، داغ آ چکا ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی بات نہ ڈالی جائے، ہمارے کانوں میں وعظ و نصیحت کی باتیں نہ سنائی جائے، ہم اگر دین اور شریعت کی باتیں نہیں سنیں گے تو ہمارے دلوں میں جو ایمان کی چنگاری تھی وہ چنگاری آہستہ آہستہ ختم ہوتا جائے گا۔ جس طرح لوہے کی چیز کو اگر باہر پھینک رکھیں گے تو زنگ لگ لگ کر وہ لوہے کی چیز ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن اگر ہم اس کو اٹھا کر اچھی طریقے سے چھڑا کر اس کو اچھی طریقے سے تیل وغیرہ لگا دیں گے تو اس کے جو زنگ لگا تھا وہ زنگ ختم ہو جائے گا۔ یہی حال ہم مسلمانوں کا ہو چکا ہے کہ ہم گناہ کرتے کرتے ہمارے دلوں میں زنگ لگ گیا ہے۔ جب تک ہم قرآن و حدیث کی باتیں اپنی کانوں میں نہیں ڈالیں گے، جب تک ہم اپنے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا نہیں کریں گے، رسول اور اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا، تو ہمارا دل میں جو ایمان کی چنگاری تھا وہ آہستہ آہستہ مدھم پڑ جائے گا
گا، ختم ہو جائے گا، ہم قرآن و حدیث کے نیم قانون سے دور چلے جائیں گے، صراط مستقیم سے ہم بھٹک جائیں گے، ہم ضلالت اور گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ اے لوگوں، اے امت محمدیوں، تم واعظ و نصیحت کیا کرو، لوگوں کو سمجھایا کرو، لوگوں کو دین کی طرف بلایا کرو، اسلام کی طرف بلایا کرو، صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرو تاکہ مومن کچھ اس سے فائدہ حاصل کر لے۔ اسی کا ایک دوسرا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا ان المؤمن، کہ بے شک مومن، اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، کہ جب کوئی مومن مسلمان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ آ جاتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی نور جو تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، پھر جب وہ مومن گناہ کرنے کے بعد سچے من سے توبہ کرتا ہے اور گناہ سے پرہیز کرتا ہے، اللہ سے فریاد کرتا ہے، فَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ سَقَلَ قَلْبُهُ، اللہ رب العالمین اس کے توبہ کرنے کی بنا پر، اس کے استغفار کرنے کی بنا پر، گناہ سے پرہیز کرنے کی بنا پر اللہ رب العالمین اس کے دل کو صاف کر دیتا ہے۔ اس کے دل میں جو ایمان ختم ہو رہا تھا پھر اس کی چنگاری کو دوبارہ پیدا کیا جاتا ہے، پھر وہ ایمانی راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَإِن زَادَتْ فَزَادَتْ، پھر جب وہ توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، اللہ سے معافی طلب نہیں کرتا، تو اس کے دل میں جو ایک چنگاری ایمان کی تھی جس کے اندر زنگ لگ گیا تھا، پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ زنگ میں اضافہ ہوتا ہے، زنگ بڑھتا جاتا ہے اور وہ اپنے دل میں کوئی اچھی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، وہ گناہ میں اور بھی زیادہ مگن ہو جاتا ہے، گناہ کی لذت اس کے دل میں اور بھی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کا مضمون اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ہوشیار ہو جاؤ، سمجھ جاؤ، تمہارے دلوں میں جو ایک چنگاری پیدا ہوئی ہے تمہارے گناہ کے پاداش پر، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے، اگر تم اس کو دوبارہ نہ کرنے کی پختہ ارادہ نہیں کرو گے، اس سے توبہ اور استغفار نہیں کرو گے، تو وہ سیاہ داغ، سیاہ دھبا آہستہ آہستہ تمہارے دلوں کو ختم کرتا جائے گا، تمہاری سوچ کو اسلام کے برخلاف چلا جائے گا، تمہاری سوچ میں ایمانی پاور ختم ہو جائے گی، تمہارے دلوں سے اللہ اور اس کے رسول کی محبت ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے تم ان گناہوں سے باز آ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے فریاد کرو، کیونکہ گناہ انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے، گناہ کرنے سے انسان کے دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ جب بندہ گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے، جب بندہ گناہ پر گناہ کو اور بھی زیادہ لگن کے ساتھ، مگن کے ساتھ کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین وہ دلوں میں جو نور تھا وہ نور آہستہ آہستہ ختم ہوتا جاتا، وہ نور آہستہ آہستہ مدھم پڑ جاتا ہے، پھر اس کے دل اور اس کا کان، اس کی زبان ان اچھائی کو دیکھنے پر اچھائی کو دیکھ نہیں سکتا، کان سے اچھے باتوں کو سننے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، کہ اس کے دلوں پر مہر لگا دیا جاتا ہے، وعلی ابصارہم، اور اس کے نگاہوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، وعلی سمعہم، اس کے کان پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے، اور وہ گناہ پہ زیادہ اور بھی مست ہو جاتا ہے۔ گناہ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جہاں بھی گناہ کا تذکرہ کیا وہاں نیک کا تذکرہ کیا، جہاں جنت کا تذکرہ کیا وہیں جنت کا بھی تذکرہ کیا، جہاں جنت وہیں جہنم، جہاں گناہ وہیں نیکی۔ اب بندہ تمہارے اوپر اللہ رب العالمین چھوڑ دیا کہ بندہ اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل دیا ہے، جو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے دنیا کے کسی مخلوق کو یہ بڑی نعمت نہیں دیا۔ یہ عقل انسان کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ عقل کے ذریعے انسان کو سوچنا چاہیے کہ ظلم یہ اللہ کے نزدیک بہت گھنونی چیز ہے، ریاکاری، سود،
جوا، زنا، یہ اللہ کے نزدیک اور شریعت کے نزدیک، سماج کے نزدیک بہت گھنونی کام ہے۔ صدقہ خیرات اللہ کے نزدیک قابل قدر چیز ہے۔ لوگوں کا بھلائی کرنا، لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنا، لوگوں کے سکھ دکھ میں، مصیبت میں ساتھ کھڑا ہونا، یہ اچھا کام ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے دو پہلو نکالا کہ ایک چیز ہے جو گناہ ہے، اگر اس کو تم کرو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کے راستے میں لے جائے گا، تمہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ اور ایک راستہ ہے جو صراط مستقیم کا راستہ ہے، جو نیکی کا راستہ ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، تابعین تبع تابعین کا طریقہ ہے۔ اگر تم ان راستے پر چلو گے، اگر تم ان راستوں پر اپنا قدم بڑھاؤ گے تو اللہ رب العالمین تمہارا حشر اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا قیامت میں اٹھنا اللہ والوں کے ساتھ ہوگا، انبیاءوں کے ساتھ ہوگا، شہداؤں کے ساتھ ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا ہونے سے لے کر اس کے مرنے تک کی جو گائیڈ لائنز ہے وہ پورا کا پورا خلاصہ کے طور پر قرآن کریم کے اندر بیان فرما دیا۔ انبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں عام طور پر کھلی الفاظ میں بیان کر دیا کہ اے میرے امتیوں، یہ دو راستے ہیں، تم اگر صحیح راستوں کو چنو گے تو تمہارا حشر ہمارے ساتھ ہوگا، تم اگر غلط راستوں میں چلو گے، غلط راستوں کو چنو گے، غلط کام کرو گے، گناہوں کے کام کرو گے، واعظ و نصیحت کی باتیں نہیں سنو گے تو اللہ رب العالمین تمہارا حشر بروں کے ساتھ کرے گا، تمہارا حشر گنہگاروں کے ساتھ ہوگا۔ تو اب اسی لیے طرح طرح کی جلسوں کا پروگرام کیا جاتا ہے، علاقہ در علاقہ پروگرام ہوتا ہے، وہاں جتنے بھی حضرات آتے ہیں سب ماشاءاللہ اچھے انداز میں بیان بھی کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، لوگوں کو بہلاتے ہیں۔ لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جلسے میں آتے ہیں، سنتے ہیں، باتوں پر عمل کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہم جلسوں کو سننے تک محدود رکھتے ہیں۔ لیکن یہ سننا بڑی کمال کی بات نہیں، مہارت کی بات نہیں۔ ماہر انسان، کامل انسان وہ ہے جو دنیا کی، جو قرآن و حدیث کی باتوں کو سنتا ہو، جو واعظ و نصیحت سنتا ہو، اللہ کے رسول کے فرمان کو سنتا ہو اور اس سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرتا ہو، اس پر زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش کرتا ہو، جو گناہ اس سے پہلے ہو چکا ہے اس سے پرہیز کرنا چاہتا ہو۔ یہی بات قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین اسی ایک جملے کے اندر فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو پیدا کیا میری عبادت کے لیے۔ اللہ رب العالمین، میں نے شروع میں بتایا کم و بیش 18,000 مخلوقات پیدا کیے گئے ہیں، لیکن ان میں جو سب سے افضل اور اشرف مخلوق جو ہے وہ انسان ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا۔ اب رہی بات فرشتوں کی جو مادیت ہے، فرشتوں کو جو بنایا گیا ہے، ان کی غذا ہے عبادت ہی کرنا، جس کی بنا پر فرشتوں کا تذکرہ اس آیت کریمہ کے اندر نہیں کیا گیا، کیونکہ فرشتے یہ اللہ کا فرما بردار ہی ہوتا ہے، ان کی صفت ہی ہے اللہ کا فرما بردار ہونا۔ ان کے اندر گناہ کرنے کی کوئی مادہ نہیں، گناہ ان سے ہوتا ہی نہیں، جس کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کو یہاں تذکرہ نہیں کیا، ان کے بارے میں کوئی چھیڑخانی نہیں کی۔ لیکن اللہ رب العالمین جن اور انسان کے بارے میں کھلے الفاظ میں بتایا کہ تم دونوں مخلوق کو پیدا کیا اللہ رب العالمین نے کہ تم اپنے خدا کی عبادت کرو، کیونکہ انسان اور جنات کے اندر اللہ رب العالمین نے برائی کا مادہ دیا، خرابی کا مادہ دیا، گناہ کرنے کی صلاحیت پیدا کی کہ انسان تم گناہ بھی کرو گے لیکن تم اللہ کے سامنے سر بھی جھکاؤ گے، تم اللہ کی عبادت کرو گے۔ تو اب اللہ رب العالمین گناہ کا مادہ، نیکی کا مادہ پیدا کرنے کے بعد اللہ پرکھنا چاہتا ہے انسان اور جنات کو کہ تم انسان اور جنات اللہ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ کی کتنی عبادت کرتے ہو، اللہ سے تمہارا کتنا لگاؤ ہے۔ یہی اللہ رب العالمین دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم لوگ جب عالم ارواح میں تھے، جب اللہ رب العالمین یکجا تمام روح کو جمع کیا، الست بربکم قالوا بلا، ہم نے اپنے خدا سے عہد کر کے آئے تھے
کہ اے اللہ تو دنیا میں ہمیں بھیجے گا، تو ہی ہمارا خدا ہے، تیری ہم عبادت کریں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو، انما الہکم الہ واحد۔ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین کئی جگہوں میں فرمایا کہ تمہارا معبود جو ہے معبود برحق وہ خدا تعالیٰ ہے، معبود حقیقی اللہ رب العالمین ہے۔ اگر عبادت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، تعریف و تعظیم کرنی ہے، مدح کرنا ہے، تو تم اپنے خدا اور معبود برحق کی تعریف کرو، ان کی عبادت کرو، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کے سامنے تم لوگ عالم ارواح میں عہد کر کے آئے تھے۔ لیکن جب ہم دنیا میں آئے، ہم دنیا کے موہ مایا کو دیکھا، دنیا کے عیش و آرام کو دیکھا، دنیا کی رونقیں دیکھی، دنیا کی خوبصورت منظروں کو دیکھا، دنیا کے نعمتوں کو اپنایا، تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد ہم نے اس کے بنانے والے خدا، اس کے بنانے والے اللہ کو ہم بھول بیٹھے۔ اللہ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، حالانکہ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر بار بار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بندہ میری طرف آ جاؤ، میری عبادت میں آ جاؤ، تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا کرنا میرا ذمہ ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہونے کے ناطے اللہ کو بھول بیٹھے، اللہ کے حکموں کو چھوڑ بیٹھے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے۔ اللہ سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں، اللہ سے ہمارا کوئی لگاؤ نہیں۔ آج علاقے میں مسجدیں کتنی ہیں، لیکن مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کم کی جا رہی ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے کہ ہم لوگ آنے والے رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، بڑا ہی برکت اور پیارا مہینہ ہے، جتنا ہو سکے اس مہینے میں اللہ کی رحمتوں کی بارشیں ہوگی، رحمتوں کی نچھاور ہوگی۔ ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اللہ کی صحیح سے سچے من سے عبادت کر کے اللہ کی رحمتوں کو اپنائیں، اللہ کے رحمتوں کے بارشوں کو اپنے جسم پر لانے کی کوشش کریں، اپنے زندگی میں بدلاؤ لائیں۔ جو ہوا سو ہوا، اب ہماری باقی زندگی اللہ کے حکموں پر چلے گی، باقی زندگی اللہ کے ذرہ برابر بھی ہم سے نافرمانی نہیں ہوگی۔ اس طرح کا پختہ عہد کریں۔ جلسہ سننا اصل نہیں ہوتا، جلسے سننے کے بعد اس پر عمل کرنا، جو بات بتایا گیا ہو اس پر عمل کرنا، یہ اصل ہوتا ہے۔ سننے سے اللہ رب العالمین ذرہ برابر بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکی نہیں لکھے گا، بلکہ سننے کے بعد اگر آپ عمل کرو گے، اس کو اپنے زندگی میں لانے کی کوشش کرو گے، اپنے گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو گے، نیکی کے کام کرنے کی اہمیت دلوں میں پیدا ہوگا، تو اللہ رب العالمین آپ کے نامہ اعمال میں نیکی لکھے گا، ثواب لکھے گا۔ یہی بات کہہ کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، یہ ہمارے